أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، رمضان کے مہینہ میں روزوں کے حوالے سے بہت سے فقہی نوعیت کے سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، جیسے روزہ رکھنے کی عمر کے حوالے سے، مریضوں اور مسافروں کے روزہ رکھنے کے حوالے سے، فدیہ دینے کے حوالے سے، یا اس قسم کے اور سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ خاکسار کہ آج کے درس کا موضوع بھی مسائل رمضان کی مناسبت سے ہوگا، اور انشاءاللہ کافی حد تک ایسے فقہی سوالات کے جوابات آج کے درس میں آ جائیں گے۔ سب سے پہلے لفظ روزہ، جسے عربی میں صوم کہا جاتا ہے، کہ لغوی اور اصطلاحی معنوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو روزہ ارکان اسلام میں سے تیسرا اہم رکن ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں نفس کی تہذیب، اس کی اصلاح اور قوت برداشت کی تربیت مد نظر ہوتی ہے۔ صوم یعنی روزہ کے لغوی معنی رکنے اور کوئی کام نہ کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماعت سے رکے رہنے کا نام صوم یا روزہ ہے۔ پھر اگر ہم روزہ کی فرضیت کے حوالے سے دیکھیں کہ کن پر روزہ رکھنا لازم ہے، تو رمضان کے روزے ہر بالغ، عاقل، تندرست، مقیم یعنی جو حالت سفر میں نہ ہو، مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مسافر اور بیمار کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ دوسرے ایام میں ان روزوں کو پورا کر لیں جو اس ماہ میں ان سے رہ گئے ہیں۔ مستقل بیمار جنہیں صحت یاب ہونے کی کبھی امید نہ ہو، یا ایسے کمزور، ناتواں، ضعیف جنہیں بعد میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ملے، اسی طرح ایسی مرضع، دودھ پلانے والی اور حاملہ جو تسلسل کے ساتھ ان عوارض سے دوچار رہتی ہیں، ایسے معذور حسب توفیق روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کریں۔ یعنی روزہ رکھنا ہر بالغ، عاقل اور تندرست بشرطے کہ وہ بیمار یا مسافر نہ ہو پر فرض ہے۔ اب اگر ہم روزہ رکھنے کے لیے بلوغت کی عمر کو دیکھیں کہ کس عمر سے روزے رکھنے چاہیے، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کئی ہیں جو چھوٹے بچوں سے بھی روزے رکھواتے ہیں، حالانکہ ہر ایک فرض اور حکم کے لیے الگ الگ حدیں اور الگ الگ وقت ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک بعض احکام کا زمانہ 4 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے، اور بعض احکام ایسے ہیں جن کا زمانہ 7 سال سے 12 سال تک ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کا زمانہ 15 سے 18 سال تک کی عمر کے بچے پر عائد ہوتا ہے، اور یہی بلوغت کی حد ہے۔ 15 سال کی عمر سے روزے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور 18 سال کی عمر میں روزے فرض سمجھنے چاہیے۔ فرماتے ہیں، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بھی روزہ رکھنے کا شوق ہوتا تھا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیتے تھے، اور بجائے اس کے کہ ہمیں روزہ رکھنے کے متعلق کسی قسم کی تحریک کرنا پسند کریں، ہمیشہ ہم پر روب ڈالتے تھے۔ تو بچوں کی صحت کو قائم رکھنے اور ان کی قوت بڑھانے کے لیے روزہ رکھنے سے انہیں روکنا چاہیے۔ اس کے بعد جب ان کا وہ زمانہ آ جائے جب وہ اپنی قوت کو پہنچ جائیں، جو 15 سال کی عمر کا زمانہ ہے، تو پھر ان سے روزے رکھوائے جائیں، اور وہ بھی آہستگی کے ساتھ۔ پہلے سال جتنے رکھیں، دوسرے سال اس سے زیادہ، اور تیسرے سال اس سے زیادہ رکھوائے جائیں۔ اس طرح بتدریج ان کو روزوں کا عادی بنایا جائے۔ روزہ رکھنے کے لیے نیت بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح سے پہلے روزہ کی نیت نہ کرے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ نیت کے لیے کوئی معین الفاظ زبان سے ادا کرنے ضروری نہیں۔ نیت دراصل دل کے اس ارادے کا نام ہے کہ وہ کس لیے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے۔
اسی طرح اگر کوئی عذر ہو، مثلا رمضان کا چاند نکلنے کی خبر طلوع فجر کے بعد ملی ہو اور ابھی کچھ کھایا پیا نہ ہو، تو اس وقت روزہ کی نیت کر سکتے ہیں اور ایسے شخص کا اس دن کا روزہ ہو جائے گا۔ پھر بیمار اور مسافر کے روزہ رکھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے اور دنوں میں یہ تعداد پوری کرنی ہوگی، اور ان لوگوں پر جو اس یعنی روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں بطور فدیہ ایک مسکین کا کھانا دینا بشرط استطاعت واجب ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی رخصتوں پر عمل کرنا بھی تقویٰ ہے۔ خدا تعالیٰ نے مسافر اور بیمار کو دوسرے وقت رکھنے کی اجازت اور رخصت دی ہے، اس لیے اس حکم پر بھی تو عمل رکھنا چاہیے۔ میں نے پڑھا ہے کہ اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی حالت سے سفر یا بیماری میں روزہ رکھتا ہے تو یہ معصیت ہے، یعنی گناہ ہے، کیونکہ غرض تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نہ اپنی مرضی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا فرما برداری میں ہے، جو حکم وہ دے اس کی اطاعت کی جاوے اور اپنی طرف سے اس پر حاشیہ نہ چڑھایا جاوے۔ اس نے تو یہی حکم دیا ہے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اس میں کوئی قید اور نہیں لگائی کہ ایسا سفر ہو یا ایسی بیماری ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا اور ایسا ہی بیماری کی حالت میں بھی۔ اسی طرح مسافر کا روزہ کھلوانے کے حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا ہجوم دیکھا جس میں ایک شخص پر سایہ کیا جا رہا تھا۔ حضور نے سبب پوچھا تو عرض کی گئی کہ روزہ دار کو سایہ کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال سے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ اسی طرح عمر بن امیہ زمری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سفر سے حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا ابو امیہ کھانے کا انتظار کرو۔ میں نے کہا حضور میں تو روزے سے ہوں۔ آپ نے ازراہ محبت فرمایا ادھر میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے روزہ سے رخصت دی ہے اور آدھی نماز بھی اسے معاف کی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اور تابعین کرام کا بھی یہی طریق تھا کہ سفر میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ روزہ رکھنا معیوب خیال کرتے تھے۔ سفر کی حد کیا ہے، اس حوالے سے بہت سے سوالات ہوتے ہیں کہ کتنا لمبا سفر ہو تو روزہ رکھنا چاہیے اور کتنا لمبا سفر ہو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا میں ایک اقتباس پیش کرتا ہوں جو اس بات کو واضح کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقتیں اپنے اوپر نہ ڈالے۔ عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں خواہ وہ 2-3 کوس ہی ہو، اس میں قصر و سفر کے مسائل پر عمل کرے۔ انما الاعمال بالنیات۔ بعض دفعہ ہم 2-3 میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں مگر کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں، لیکن جب انسان اپنی گٹھری اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ شریعت کی بنا دقت پر نہیں ہے، جس کو تم عرف میں سفر سمجھو وہی سفر ہے، اور جیسا کہ خدا کے فرائض پر عمل کیا جاتا ہے ویسا ہی اس کی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ فرض بھی خدا کی طرف سے ہیں اور رخصت بھی خدا کی طرف سے۔ اب سامعین اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو سفر میں روزے کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر سفر جاری ہو یعنی پیدل یا سواری پر اور چلتا جا رہا ہو تو روزہ نہ رکھا جائے کیونکہ اس صورت میں روزہ چھوڑنا ضروری ہے۔ پھر دوسری صورت یہ کہ اگر سفر کے دوران کسی جگہ رات کو ٹھہرنا ہے اور سہولت میسر ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں کی اجازت ہے جبکہ دن بھر وہاں قیام ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سحری کھانے کے بعد گھر سے سفر شروع ہو اور افطاری سے پہلے سفر ختم ہو جائے، یعنی گھر واپس آ جانے کا ظن غالب ہو تو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں کی اجازت ہے۔ پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر دوران سفر کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو وہاں سحری کا انتظام کیا جائے اور روزہ رکھا جائے۔ پھر دائمی مریض اور مسافر کے روزہ رکھنے کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا
جن بیماروں اور مسافروں کو امید نہیں کہ کبھی پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے۔ مثلاً ایک بوڑھا ضعیف انسان یا ایک کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع حمل بسبب بچے کو دودھ پلانے کے وہ پھر معذور ہو جائے گی اور سال پھر اسی طرح گزر جائے گا، ایسی اشخاص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، اور فدیہ دیں۔ اب اگر ہم فدیہ دینے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ عام ہدایت یہ ہے کہ انسان روزہ بھی رکھے اور اگر استطاعت ہو تو فدیہ بھی دے۔ روزہ کا رکھنا فرض ہوگا اور فدیہ کا ادا کرنا سنت، اور اس بات کا شکرانہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عبادت کی توفیق بخشی ہے، کیونکہ روزہ رکھ کر جو فدیہ دیتا ہے وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کی توفیق پانے پر خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتا ہے۔ رمضان کے روزوں کا فدیہ اس شخص کے لیے ضروری نہیں جو وقتی بیمار ہونے کی وجہ سے چند روزے چھوڑ دینے پر مجبور ہو گیا ہو، سوائے اس کے کہ وہ اس نیت سے فدیہ دے دے کہ اللہ تعالیٰ اسے بوجہ بیماری یا سفر چھوٹنے والے ان روزوں کی قضاء کی توفیق بخشے اور رمضان کے ان روزوں کے اجر سے محروم نہ فرمائے جو بوجہ مجبوری اسے چھوڑنے پڑے۔ پھر رمضان کے روزوں کا لازمی فدیہ صرف ایسے ذی استطاعت لوگوں کے لیے ہے جن کے متعلق یہ توقع نہیں کہ مستقبل قریب میں ان روزوں کی قضاء کر سکیں گے، جیسے بوڑھا ضعیف جس کے قوا میں انحطاط شروع ہو چکا ہے، یا کوئی دائم المریض یا حاملہ اور مرضع یعنی دودھ پلانے والی عورت۔ ایسے لوگوں کو اگر آسودگی حاصل ہو تو ہر روزہ کے عوض ایک آدمی کا 2 وقت کا کھانا یا اس کے برابر رقم کسی کو دے دینی چاہیے۔ اگر روک عارضی ہو اور بعد میں دور ہو جائے تو خواہ فدیہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، روزہ بہرحال رکھنا ہوگا، کیونکہ فدیہ دے دینے سے روزہ اپنی ذات میں ساقط نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ تو محض اس بات کا بدلہ ہے کہ وہ ان دنوں میں باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس عبادت کو ادا نہیں کر سکا۔ پھر سحری کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، اے مسلمانوں سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ایک فرق سحری کھانا بھی ہے، مسلمان سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں اور اہل کتاب سحری نہیں کھاتے۔ اسی طرح فرمایا، سحری کیا کرو خواہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ایسے امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی عمدن یعنی جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع یعنی جنسی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، ٹیکہ لگوانے اور جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی روزہ دار کو بے اختیار کیا جائے تو اس پر روزہ کی قضا نہیں، لیکن جو روزہ دار جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو وہ روزہ قضا کرے گا۔ پھر جان بوجھ کر روزہ توڑنے والے کے حوالے سے کیا اسلامی تعلیم ہے؟ روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیمار، معذور اور مسافر کو رخصت دی ہے۔ اس کے بعد بھی وہ شخص جو بغیر کسی ایسے عذر کے جس میں شریعت نے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہو جان بوجھ کر روزہ توڑے تو سخت گنہگار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ ایسے شخص پر اس روزہ کی قضاء کے علاوہ بغرض توبہ کفارہ واجب ہوگا، یعنی اسے متواتر 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلانا پڑے گا۔ پھر وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا نے ایک عمومی اصول لکھا ہے کہ وضو جسم سے کوئی چیز خارج ہونے سے ٹوٹتا ہے اور روزہ جسم میں کوئی چیز داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، یعنی انسان کوئی چیز جان بوجھ کر کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص غلطی سے روزہ توڑ بیٹھے، مثلا روزہ یاد تھا لیکن یہ سمجھ کر روزہ کھول لیا کہ سورج ڈوب گیا ہے، یا یہ کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی تو سورج غروب نہیں ہوا اور نہ ہی افطار کا وقت ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ مکمل نہیں ہوگا اور اس کی قضا ضروری ہوگی، لیکن اس غلطی کی وجہ سے نہ وہ گنہگار ہے اور نہ اس پر کوئی کفارہ ہے۔ پھر آخر میں اعتکاف کے حوالے سے بعض چیزیں میں پیش کر دیتا ہوں۔ اعتکاف کے
لغوی معنی کسی جگہ میں بند ہو جانے یا ٹھہرے رہنے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں عبادت کی نیت سے روزہ رکھ کر مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ روزہ کی طرح اعتکاف کا بھی وجود دیگر مذاہب میں ملتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ میرے گھر خانہ کعبہ کو طواف کرنے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وفات تک یہ معمول رہا کہ آپ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اس سنت کی پیروی کرتی رہیں۔ اعتکاف کتنے دن بیٹھنا چاہیے؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں، یہ بیٹھنے والے کی مرضی ہی پر منحصر ہے، جتنے دن بیٹھنا چاہے بیٹھے۔ تاہم مسنون اعتکاف جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہے یہ ہے کہ کم از کم 10 دن کا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ماہ رمضان میں 10 دن اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، البتہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ 20 دن کا اعتکاف بیٹھے۔ اب اعتکاف کب شروع ہوتا ہے؟ اعتکاف 20 رمضان کی نماز فجر سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر موجود ہے کہ آپ 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور 10 دن اسی صورت میں مکمل ہوتے ہیں جبکہ 20 رمضان کی صبح کو اعتکاف میں بیٹھا جائے اور عید کا چاند نظر آنے پر معتکف کا اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے۔ سامعین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شرعی احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔